تو اگر آپ نے دوبارہ سے بیان کیا تو آپ کو مسجد سے فارغ کر دی جائے گا۔ جب تمہارے اکابر یہ لکھ گئے ہیں کہ حدیث من گڑت ہے، جھوٹی ہے، جعلی ہے، تو پھر تمہاری محبت کا دعویٰ کیسے ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں کتاب اللہ و عطرتی، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا کسی عام انسان کے الفاظ ہیں؟ ان کے اکابر نے اپنے آپ کو الہ بنا کے پیش کیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں نے حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے، یہ فرقہ پرست طبقات میرے دشمن بن گئے، اور یہ فرقہ پرست گروہ یہ صرف میرے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں کہ جو اس حدیث ثقلین کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک مولانا نے رابطہ کیا، ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، جب میں نے آپ کا یہ کلپ سنا نا کہ ہمارے لوگ حدیث ثقلین کو بیان نہیں کرتے، اور میں نے آپ کی زبان سے یہ بات سنی، تو میں سمجھا شاید یہ مفتی صاحب نے ویسے ہی بات کہہ دی ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے آپ کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث ثقلین کو بیان کی اور اس پر تقریر کی۔ اچھا، وہ ایک دیوبندی مسجد کے امام ہیں یہاں کراچی میں، اور ایک معتبر ادارے سے فارغ بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں میں نے سنی، لیکن مجھے اس کے اوپر کچھ اس طرح یقین نہیں تھا، اور میں نے چاہا کہ اس کا میں تجربہ کر لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیرت النبی سے متعلق ایک مجلس، ایک مدرسے کے اندر مسجد میں اہتمام تھا، تو اسی میں پھر میں نے وہ حدیث بھی پڑھ دی اور صحیح مسلم سے میں نے اس کو بیان کیا، اس کا ترجمہ جیسے تھا اسی طرح میں نے اس کو پڑھا، اور اس کی تشریح میں نے یہ بتایا کہ اہل البیت کون ہے، زید بن ارقم کیا کہتے ہیں۔ تو اب ان مولانا کی گفتگو آپ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے بیان کیا تو مجھے مسجد کی کمیٹی کی جانب سے یہ نوٹس ملا کہ آپ نے جس طرح اسے بیان کیا یہ تو شیعہ بیان کرتے ہیں، یعنی اصحاب کسا، اہل البیت، چادر کے نیچے لیا، غدیر خم، یہ سب تو شیعوں کے الفاظ ہیں، ان کی تقریروں میں بیان ہوتے ہیں۔ آپ جو اسے بیان کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے دوبارہ سے بیان کیا تو آپ کو مسجد سے فارغ کر دی جائے گا۔ اب ان مولانا نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مفتی صاحب دیکھیں یہ حالت ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ اپنی گفتگو کرتے رہیں، حق بات بیان کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ جو یعنی اب سوچ یہ بن گئی ہے کہ حدیث ثقلین کو جو بیان کرے گا یا جو یہ الفاظ استعمال کرے گا جو حدیث کے اندر ہے، اصحاب کسا، چادر کے نیچے لیا، پنجتن پاک، یا کوئی امام حسن کہہ دے، امام علی کہہ دے، غدیر خم کے لفظ استعمال کرنا، کہتے ہیں کہ یہ شخص رافضی ہے، شیعہ ہے۔ یہ دشمنی، یہ عداوت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں حدیث ثقلین کی معرفت ہوتی ہے، ہمارے عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو حدیث ثقلین کا علم ہوتا ہے، تو وہ اس فرقہ وارانہ سوچ سے باہر نکلتے ہیں، اس گروہ بندی کی سوچ سے۔ یہ جو مسلمانوں کے درمیان میں مذہب، مسلک کے نام پر تفرقے بانٹے گئے ہیں، گروہ گروہ میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اس سے باہر نکلنے کی سوچ اس نوجوان میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حدیث الثقلین ایک انسان کو ایمان کی پہچان دیتی ہے، قرآن کی پہچان دیتی ہے۔ تو اس حدیث کو چھپایا گیا، اس حدیث کو بھرپور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس حدیث کو چھپایا جائے، اور اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو اس پر الزامات لگاتے ہیں۔ آخر کیوں چھپاتے ہیں؟ دوستو، یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ کسی شخص کی بھی جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ اس کی وصیت ہوتی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ کی وصیت ہے، یعنی جب ہمارے والدین، ہمارے بزرگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ وصیت کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے پختہ بات اس شخص کی، اپنے والدین کی، وہ ہوتی ہے جو انہوں نے آخر وقت میں کہی ہوتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ زندگی میں تو انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے آخر وقت میں ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے والدین نے یہ کہا تھا، اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث الثقلین ہے، یہ رسول اللہ کی، محسن انسانیت کی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے جسے چھپایا گیا۔ اور رسول اللہ اس امت پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور محسن ہے، یعنی یہ رسول اللہ کی ایک وصیت ہے اس امت کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اہل البیت کی عظمت کو اتنی شدت اور اتنے جذبے کے ساتھ بیان کیوں نہیں کرتے، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب بھی اس ویڈیو کے جواب میں یہ لوگ یہی کہیں گے کہ جناب ہم تو اس حدیث کو دیکھیں، ہم اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ہم اس حدیث کو پڑھنے والے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ بیان کیسے کرتے ہیں کہ جناب یہاں اہل البیت سے مراد یہ نہیں، یا اہل البیت سے مراد اصحاب کسا نہیں، اس میں اہل البیت کے اندر ازواج رسول بھی شامل ہیں، اس اہل البیت کے اندر اس کا معنی تو فلاں فلاں قریش کا فلاں قبیلہ بھی ہے،
اور اس میں اطاعت مراد نہیں ہے، صرف محبت مراد ہے. اور اس سے پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو اس سے تو مولا علی کی امامت ثابت نہیں ہوتی، مفترض و طاعہ ثابت نہیں ہوتے، امامت کا جو عقیدہ شیعہ کا وہ ثابت نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی گفتگو ہمارے ہاں پھر اس حدیث کا جواب میں کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اہل البیت سے محبت کے دعوے یہ کرتے ہیں، اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس حدیث کے دشمن ہے، حدیث الثقلین کے دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ وصیت ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، یہ اس وصیت کے دشمن ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تو میں بہت بڑا جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ حدیث الثقلین کے دشمن ہے، میرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میرے سامنے یہ مولانا نافع صاحب ہیں، انہوں نے حدیث الثقلین کے نام سے کتاب لکھی، اور یہ دیوبند کے اکابر ہیں، بڑے امام ہیں. ان کی تعریف مفتی تقی عثمانی صاحب نے کی، شمس الحق افغانی صاحب وہ کرتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب لکھی ہے رحماء بینہم، جس کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے وہ تقی عثمانی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی شاندار کتاب ہے. دوسری جو ان کی کتاب ہے حدیث الثقلین، اس کتاب میں انہوں نے پوری جو کوشش کی ہے وہ اس بات کے اوپر کی ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے. کون سی؟ حدیث الثقلین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت. پوری کوشش انہوں نے یہ کی. اور اس میں جو شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے اس میں جو مفتی طارق مسعود صاحب کے استاد ہیں ڈاکٹر خالد محمود، ان کے جب الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ اس حدیث سے کتنی دشمنی رکھتے ہیں. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان فرقہ پرست مولویوں سے کہ یہ مجھے بتائیں یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر یہ دیوبندی حضرات کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اہل البیت سے محبت رکھنے والے ہیں. یہ اس حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جناب اس سے مراد تو محبت اہل البیت ہے. جب تمہارے اکابر یہ لکھ گئے ہیں کہ حدیث من گڑت ہے، جھوٹی ہے، جعلی ہے، تو پھر تمہاری محبت کا دعویٰ کیسے ہے؟ دوستو اگر صرف بات یہاں تک ہوتی نا کہ جناب اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی کمزور ہے، تو پھر تو بات چل جاتی. اگرچہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث متواتر درجے کی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہمارے اہل سنت والجماعت میں کہ یہ حدیث کیا ہے، متواتر ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ لوگ اس حدیث کو علیاذ باللہ کفر، بے دینی، الحاد کہتے ہیں حدیث الثقلین کو. کون؟ دیوبند جماعت. اس حدیث کے بارے میں ان کے اکابر نے یہ بات لکھی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ مولانا نافع صاحب کی کتاب میں نے آپ کو بتایا حدیث الثقلین، اور دارالکتاب یوسف مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. اس کے جو مقدمہ ہے اس پہ طارق مسعود صاحب کے جو استاد ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے علامے ہیں. یہ بڑے علامے صاحب نے کیا لکھی یہ بات؟ یہ خالد محمود سیالکوٹی صاحب حدیث ثقلین سے متعلق صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں، یہ الہادی نظریہ نیا نہیں، اس کی داغ بیل اس وقت پر کی گئی تھی جب حدیث الثقلین کتاب اللہ و سنتی کے مقابلے میں کتاب اللہ و عطرتی کے الفاظ پیش کر کے رسول اللہ کو، سنت رسول کو رستے سے ہٹایا گیا. کیا لکھا انہوں نے کہ یہ الہادی نظریہ ہے کہ سنت کتاب اللہ اور سنت رسول کے مقابلے میں کتاب اللہ و عطرتی کو پیش کرنا. استغفر اللہ العظیم. میں یہاں پر مفتی طارق مسعود سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوستو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عطرتی، یہ جو الفاظ ہیں کتاب اللہ و عطرتی، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا کسی عام انسان کے الفاظ؟ کہ جسے یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ الہادی نظریہ ہے، یہ تو الہاد، یعنی اسے یہ بھی نہیں کہہ رہا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث الہادی نظریہ ہے کتاب اللہ و عطرتی کا. یہ ایسے نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو اہل البیت سے نفرت ہے نا، ان کی دوری جو ہے، یہ جو اہل البیت سے یہ کٹے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کے اکابر ہیں. ان کے اکابر نے اپنے آپ کو الہ بنا کے پیش کیا. رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں یہ اپنے الفاظ انہوں نے پیش کیے ہیں، اپنے پیچھے انہوں نے لگایا، اپنی جماعتوں کا غلام بنایا، اپنا ورکر بنایا، لیکن انہوں نے سنت رسول نہیں سکھائی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جناب میٹھا کھانا سنت ہے، فلاں سنت ہے، ایک جبہ کبا بڑا ایک لباس اختیار کرنا یہ سنت ہے، اس طرح کر کے انہوں نے پیش کیا. لیکن جو اصل سنت ہے قرآن اور اہل البیت، اس سنت سے امت کو دور کیا انہوں نے اپنے پیچھے لگایا اپنے مفادات کے لیے. اس خالد مسعود سیالکوٹی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا اس بابے کا، یہ کون ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے استاد ہیں.
اور یہ طارق مسعود کی جو ناسبیت ہے آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ ایسے نہیں ہے. ایک تو میں نے ان کے استاد مفتی عبدالرشید صاحب کا بتایا تھا آپ کو کہ وہ کس درجے کے ناسبی تھے, اور دوسرا میں نے سیالکوٹی صاحب کا آپ کو بتایا کہ یہ حدیث الثقلین کو کیا کہہ رہے ہیں, کفر و الحاد, اس کو بیان کرنا یہ کفر و الحاد ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو متضاد گفتگو کی تھی, دو الگ الگ باتیں کہی ہیں, کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ و عطرتی؟ یعنی کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائیں گے کہ یہ بات کریں اور یہ بات نہ کریں؟ ہمیں آپ کی یہ بات قبول ہے اور یہ بات قبول نہیں ہے. اور پھر جن اکابر نے, علماء اہل سنت نے, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد, مصنف ابن شیبہ, دیگر مصنف عبدالرزاق, ان سب نے, امام حاکم النشاپوری, امام نسائی نے پوری اس پہ کتاب لکھی خصائص امیر المؤمنین, کیا یہ سب ملحد اور بے دین ہو گئے ہیں؟ یہ اکابر انہوں نے حدیث الثقلین کو لکھا ہے, اور آج تک جو اکابر امت لکھتے رہے ہیں یہ سارے بے دین اور ملحد تھے. یہ ہے وہ نفرت جو اہل البیت سے دوری کا باعث ہے, اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر بات میں شیعہ کی مخالفت کرنی. یعنی اگر شیعہ قرآن مجید کے بارے میں یقین رکھیں اور وہ قرآن کی آیت پیش کریں تو یہ قرآن کی آیت سے بھی منکر ہو جائیں گے. یہ اس درجے کے ان کے اندر اہل البیت سے دوری ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, طارق مسعود صاحب, خالد سیالکوٹی صاحب, آپ کھل کے سامنے آئیے, کھل کے لوگوں کے سامنے بات کریے کہ ہم اہل البیت کو نہیں مانتے. ایک جانب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل البیت کو مانتے ہیں, دوسری جانب پھر آپ جو ان کے حقوق ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا یہ الحاد کا نظریہ ہے, یہ بے دینی نظریہ ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت, صحیح مسلم میں تو بالکل کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, ترمذی کے اندر موجود ہے, ان کے اکابر البانی اور دیگر علماء نے صحیح کہا ہے. کئی مرتبہ میں اس حدیث کی صحت کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں, لہٰذا یہ میں یہاں پر کوئی حوالے آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا جناب دیکھیں فلاں فلاں محدث نے صحیح کہا ہے. اتنا ہم اس کے اوپر الحمدللہ گفتگو کر چکے ہیں, اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح متواتر درجے کی ہے. تو یہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ان فرقہ پرست مولیوں کے نظریات آپ دیکھیں کہ ان کے یہ جو نظریات ہیں نا, جن کا پورا دن محبان اہل البیت کے اوپر تہمتیں لگانے میں گزرتا ہے, پورا دن ان کا اس میں گزرتا ہے کہ یہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں. وہ جیسے شیطان پانی کے اوپر وہ کہتے ہیں نا تخ لگا کر, وہ یہی کہتا ہے اپنے ہرکاروں کو بھیجتا ہے, جاؤ اور مجھے رپورٹ دو, میاں بیوی کو لڑاؤ, فلاں بندے کو فلاں سے لڑاؤ. تو یہ اپنے جو ٹریننگ دیتے ہیں لوگوں کو وہ اسی قسم کی دیتے ہیں. ادیان باطلہ, فرق باطلہ, کتابیں اتنی موٹی موٹی لکھی ہوئی ہیں اس میں, اور ایسی کتابیں یہ ان کے مدارس کے اندر پورا سلیبس اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ جو انہوں نے بنا کے رکھا ہے وہ اس سوچ کے اندر ہے کہ ہم ہی بس حق پر ہیں, باقی سارے باطل ہیں. اور یہ سارے فرقوں کی حالت یہی ہے, یہ جتنے بھی فرقے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کہ اہل البیت سے دور کرنا ہے, قرآن اور اہل البیت سے. قرآن کی جگہ پر انہوں نے اپنے اکابر کو رکھا ہے, اور سنت رسول کی جگہ پر انہوں نے اپنے کچھ نظریات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث ثقلین سے آج میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان کی جو دشمنی ہے وہ کس درجے کی, ان کے اکابر کی, ان کے جو اساتذہ ہیں وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ سارے جتنے بھی ہیں انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس کی اہمیت کیا ہے, امام علی کی اہمیت کیا ہے, اہل البیت کی اہمیت کیا ہے, یہ جانتے ہیں. اسی لیے تو یہ اتنے بڑے دشمن ہیں. میں طارق مسعود کو تا قیامت میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان الفاظ کا مجھے جواب دے کہ جو ان کے استاد نے استعمال کیے کہ حدیث ثقلین الہادی نظریہ ہے. جواب دیجئے اس کا, اور واللہ باللہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے دلوں کے اندر. میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دی, اسکین بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس حدیث کو الہادی نظریہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.